اوکے جی، آج ہم لوگ نیکسٹ لیکچر کی طرف کیری کریں گے. another reformist movement which left indelible prints on Muslim society and particularly Punjabi Muslim society. آج میرا جو آپ لوگوں کے ساتھ تذکرہ ہوگا وہ انجمن حمایت اسلام پر ہوگا. اور انجمن حمایت اسلام جو ہے، جس طرح سے میں علی گڑھ پر جب آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا تو I was categorically you can say stressing on a single point کہ جناب اس موومنٹ نے، جس کو ہم علی گڑھ موومنٹ کہتے ہیں، اس نے انسانی جو مسلمانوں کی، سوری میں مانتا جاتا ہوں، جو سب کانٹیننٹ کے اندر جو تاریخ ہے اس کے اندر کئی اور لوگوں کو انسپائر کیا. And it left, you can say, some remarkable influence on the lives of the people of subcontinent. انجمن نے حمایت اسلام جو ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہے جو علی گڑھ کے پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ اس نے کام کیا. اس نے بھی لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی. پنجاب کو جہاں دیگر مسائل کا سامنا رہا، وہاں اس میں ایک جو سب سے بڑا ایشو تھا دیٹ واز دا سکھ ڈومینیشن. اور سکھ ڈومینیشن نے پنجاب اور پنجابی مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا. اب ایسی شکل میں یہاں کے مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو اپنی ریوائول کے لیے کام کرے. پنجاب جو ہے وہ کمپنی رول کے پاس، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 1849 میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ اس کے اوپر قابض ہو چکی تھی، اور کمپنی بہادر کا رول جو تھا وہ یہاں پر موجود تھا. لیکن اس سے پہلے جو سکھ راج تھا اس نے لٹرلی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ پریشان کن مطلب مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے. اور اس کا اصل جو وجہ ہے، جس کا میں تذکرہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ پیچھے کر چکا ہوں، کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کی وہ پالیسیاں ہیں کہ جو گرو سکھوں کا قتل جو تھا اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں، جو سکھ گروز تھے جو وہ قتل ہوئے، تو اس کا بدلہ پھر اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد لیا گیا کہ جب سکھ جو ہیں وہ پاور میں آئے. اور اس طرح سے پھر انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لیا اپنے گروؤں کے قتل کا. ان کو اکنامکلی، سوشلی، ایجوکیشنلی مطلب جو ہے وہ دبایا گیا. تو اس وقت پنجاب کے جو ڈیڈیکیٹڈ مسلم لیڈرز تھے
وہ مسلمانوں کے اس سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامک ڈکلائن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان. And that's why they used to think how they could, how they can contribute for the cause of the Muslims. علیگڑھ انسٹیٹیوٹ اور MAO کالج کی سکسیس نے برے صغیر پاک و ہند کے دیگر مسلمانوں کے اندر بھی ایک طرح سے ہمت بندھائی اور ہندو اور کرسچن مشنریز کا انفلوئنس ختم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر انجمن حمایت اسلام کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی. یہ وہی انجمن ہے جس کے اندر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس کے ایک اجلاس میں نالہ فریاد اپنی مطلب جو ہے وہ نالہ یتیم لائک واٹ جو پوئم ہے وہ آپ نے پڑھی. اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 24 سپتمبر 1884 کو ہوتی ہے اور مسجد بکان خان جو موچی گیٹ کے پاس لاہور میں 250 مسلمانوں نے مسلمانوں کی تعلیمی رہنمائی اور جو دیگر امور کی رہنمائی کے لیے اس کو مطلب جو ہے وہ اس کی فاؤنڈیشن سٹون رکھی گئی. اس کے لیے مطلب جو ہے وہ انیشیشن دی گئی. خلیفہ حمید الدین جو ہیں انہوں نے انجمن کی مطلب جو ہے وہ بنیاد رکھی, وہ اس کے پہلے پریزیڈنٹ بنے. خلیفہ حمید الدین کے علاوہ ڈاکٹر محمد نذیر اور منشی عبد الرحیم جو تھے وہ انجمن کے پرومیننٹ ورکرز میں سے. اب انیشل سٹیج میں ظاہری سی بات ہے کہ یہ جو انجمن ہے اس نے نیچرلی آگے جا کے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا, لیکن ایٹ دا ویری انیشل سٹیج اس کو فنڈز کی ضرورت تھی, فائنینشیل پرابلمز کی ضرورت تھی. تو جو انجمن کے ورکرز تھے وہ پھر کیا کرتے کہ لاہوریوں سے ریکویسٹ کی گئی یا لاہوری خاتون جو خواتین تھی ان سے ریکویسٹ کی گئی جس کو مٹھی بھر آٹا سکیم کہا جاتا ہے. ان سے کہا گیا کہ جس وقت آپ اپنے گھر کے آٹا جو ہے وہ نکال رہی ہوں اپنے گھر میں پکانے کے لیے, تو آپ اس وقت جو ہے وہ ایک مٹھی آٹا جو ہے وہ آپ ایک کام کریں کہ انجمن کے لیے بھی جو ہے وہ نکال لیں. سو تو مٹھی پر آٹا سکیم جو ہے یہ انیشیٹ کی گئی اور اس کا جو پرپس تھا خواتین کو یہ کہا گیا کہ جس وقت آپ اپنے خاندان کے لیے کھانا بنانا مطلب آٹا گوندنا شروع کریں تو آپ نے ایک مٹھی آٹا ایک جگہ پر الگ کر لینا ہے, اور جب انجمن کے کرندے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو وہ ایک مٹھی آٹا جو ہے وہ دیں. اس سے لوگوں نے مطلب ایک نوبل کاز تھا, لوگوں نے محسوس کیا کہ ایک مٹھی آٹا کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں. تو انجمن کے جو ورکر تھے وہ ڈور ٹو ڈور جاتے اور وہ جو ایک مٹھی آٹا ہوتا جو عورتیں دیتی وہ اس کو کلیکٹ کر دیتی.
اب اس آٹے کو بازار میں جا کے بیچا جاتا اور جو وہاں سے رقم اکٹھی ہوتی اس کو جو ہے اس رقم کو پھر انجمن کے کاموں میں استعمال کیا جاتا. انجمن کے ورکر ڈے ٹو ڈے بیسس پر مطلب یہ سب کچھ جو تھے وہ کرتے رہے وہاں پہ. بہرحال اس سے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ انجمن کا آغاز کیسے ہوا. جب انجمن حمایت اسلام بنائی گئی یا انجمن حمایت اسلام جب اسٹیبلش ہوتی ہے تو اصل جو اس کے آبجیکٹو تھے وہ بنیادی طور پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا قیام تھا جہاں ماڈرن ایجوکیشن دی جائے گی. تو ایز آئی واز ٹیلنگ یو پیپل دیٹ انجمن حمایت اسلام واز فالوئنگ دا سیم پیٹرن as it was followed by علی گڑھیانس. اور جو علی گڑھ والے تھے that they were also stressing on the modern education and the Muslims were also feeling that this modern education is a sole way, یہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کی اپنا دفاع کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر کرسچن مشنریز کا پروپیگنڈا جو تھا وہ کنٹرول کرنا تھا اور مسلم آرفن چلڈرن کی پراپر ایجوکیشن کا. اسی وجہ سے اس نے بہت زیادہ یتیم خانے بھی کھلوائے جو دارالشفقت ہیں. بہت زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ اس کو جاتا ہے. ایون انجمن حمایت اسلام کے مطلب جو ہے وہ پیٹرن جس کو پیٹرنائز کر رہی تھی انجمن حمایت اسلام, جن اداروں کے ساتھ آپ کو جو پرانے دور میں بنے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جن کو جمع پاکستان سے پہلے وہ اداروں کو مطلب یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جن کے ساتھ اسلامیہ کا لفظ آیا, وہ ادارے مور اور لیس اس کی کنٹریبیوشن میں انجمن حمایت اسلام نے اپنا اہم ترین کردار ادا کیا. اور اسٹیبل فاؤنڈیشن مسلم سوسائٹی کی بنانا, پھر سوشل اینڈ کلچرل پروگرس آف دا مسلمس اینڈ ٹو آرگنائز دا مسلمس پولیٹیکلی ٹو سیف گارڈ دیئر انٹرسٹ, کہ ان کے جو مفادات ہیں, جو اسلام کے مفادات ہیں, ان کو پرزرو کرنے کے لیے مسلمانوں کو اس طرح سے آرگنائز کیا جائے کہ وہ اپنے مفادات کا کیا کر سکیں, تحفظ کر سکیں. انجمن حمایت اسلام نو ڈاؤٹ پوری ڈیووشن کے ساتھ کام کر رہی تھی اور اس نے پرائمری اسکول سے ابتدا کی, گرلز کے لیے اور پھر بوائز کے لیے بھی اسکول بنائے گئے اور نمبر آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے. 84 میں قائم ہونے والی یہ جو انجمن ہے یہ آلموسٹ گریجولی روز ٹو 15 within 10 years. اس کے سکول کی تعداد 2 سکول اس نے 1884 میں کھولے اور 15 سالوں کے اندر 10 سالوں کے اندر اندر اس کی تعداد جو ہے وہ 15 ہو چکی. لڑکیوں کا ایک سکول جو ہے وہ کھولا گیا 1925 میں جس کو ہائی سکول کا درجہ 1 سال کے بعد دلوایا گیا. ہائی سکول کلاسز جو ہے وہ وہاں پہ, اور میل اینڈ فیمیل سیکٹر میں دونوں سائڈوں کے اوپر مطلب ان کا کام جو ہے وہ جاری ہے. اس کے بعد اسلامیہ کالج, پھر ویمن کوپر روڈ, یہ 1938 میں بنا. کوپر روڈ کے اندر جو کلاسز اور پھر وہاں پر کریسنٹ ہاسٹل جو ہے
गर्ल्स स्टूडेंट के लिए वो स्टैब्लिश किया गया। मास्टर्स अरेबिक और जियोग्राफी की क्लासेस 1942 और 43 में वहां पे शुरू की गई। मेल सेक्टर में इसने अपना पहला इंस्टीट्यूशन 1889 में खोला, शेरावाला गेट लाहौर में। प्राइमरी स्कूल था और इसको बाद में हाई स्कूल पर अपग्रेड किया गया और इसको इस्लामिया हाई स्कूल शेरावाला गेट कहा जाता है। अंजुमन हमायत इस्लाम के जो ज्यादातर इंस्टीट्यूशन हैं वो 1972 में भुट्टो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिए। न सिर्फ ये नेशनलाइज हुए बल्कि इसके अलावा भी दीगर जितने इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे के सारे नेशनलाइज हुए। 1892 में कॉलेज एक बनाया गया जो 2 रूम्स पर मुश्तमिल था और ये शेरावाला गेट में बनाया गया टेम्परेरली। ये बिल्कुल ऐसा ही किस्सा है कि जो स्कॉच मिशन हाई स्कूल गंदम मंडी सियालकोट जहां से इकबाल ने तालीम हासिल की, वो जो है वो 1868 में बना और 1889 में स्कॉच मिशन कॉलेज का जो है वो शुरू किया गया और आर्जी तौर पर इंटरमीडिएट की क्लासेस जो थी वो स्कॉच मिशन हाई स्कूल के अंदर जो है वो कायम की गई, जहां से जो डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं उसी स्कॉच मिशन हाई स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की और बाद में स्कॉच मिशन कॉलेज जो उसी मतलब जो वो बिल्डिंग में स्कूल वाली बिल्डिंग में मौजूद था वहीं से आपने इंटरमीडिएट किया 1895 में। उसके बाद आप लाहौर चले गए और उसके बाद आपने वहां जाके गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया। तो इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट मरे कॉलेज जो है वो फिर आज की मौजूदा बिल्डिंग में 20 साल बाद यानी कि 1889 में स्टैब्लिश हुआ और 1909 में जो है वो यहां पर मुंतकिल हुआ और इसको कैप्टन जॉन मरे के नाम से जो है वो मंसूब किया गया। उसके पीछे वजह ये थी कि कैप्टन जॉन मरे ने मरते हुए ये वसीयत की थी कि उसकी जो जायदाद है मरने के बाद उसका काफी एक खतीर हिस्सा जो है वो स्कॉच मिशन को दे दिया जाए और जिससे ये मौजूदा जो मरे कॉलेज की बिल्डिंग है ये खरीदी गई और इसी से जो है वो इसमें एक्सटेंशन हुई। दैट्स व्हाई इसका नाम जो है वो फिर मरे कॉलेज पड़ा। तो इसी तरह से ये चूंकि एक लिंकिंग वाकया था, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू पीपल। तो इस्लामिया हाई स्कूल शेरावाला गेट के अंदर ही इस्लामिया कॉलेज की बुनियाद रखी गई और फिर उसके बाद 1905 में अंदाजा कर ले कि 1892 के बाद 905 में 50 कनाल जमीन रेलवे रोड लाहौर में हासिल की गई जहां पर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर कायम हुआ और कॉलेज बिल्डिंग जो है वो 1913 में मुकम्मल हुई। अमीर हबीबुल्लाह खान ऑफ अफगानिस्तान इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। फिर उसके बाद इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर और इस्लामिया कॉलेज लाहौर कैंट ये भी बाद में मतलब जो है वो मुसलमानों की जो डिमांड्स थी एजुकेशन की डिमांड्स उनको मीट करने के लिए मतलब जो है वो बाद में एस्टैब्लिश हुए गए। अंजुमन हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज जिसने लीगल एजुकेशन देने में अपना किरदार अदा किया वो भी यहाँ पे मौजूद था। फिर उसके बाद अंजुमन ने ऑर्फन हाउसेस जिसको दारुल अमान जो है वो ऑर्फन हाउसेस कायम किए, दारुल अमान कायम किए, तिबिया कॉलेज एंड सेंटर्स फॉर एडल्ट एजुकेशन जो है वो बनाए। अंजुमन हर साल अपनी मीटिंग करती थी और इम्पोर्टेंट जो डिग्नेटरीज थी वो इसकी मीटिंग को अटेंड करती। इसकी मीटिंग्स को सैयद अहमद खान साहब ने अटेंड किया, डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने, नवाब मोहसिन मुल्क ने, मौलाना अल्ताफ सैयद खाली ने, शेख अब्दुल कादर ने, जस्टिस शाहदीन ने और यहाँ से अंजुमन जो है वो इस काबिल हुई कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर जो है वो एक जज्बा जो मिली जज्बा जो है वो उसको उभार सके और ये जो यहाँ पर एक क्लियर मतलब जब वो सूरत हाल हमें नजर आती है
کہ انجمن حمایت اسلام نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بڑا جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا. اب اگر نیچرلی پولیٹیکل سروسز کی بات کریں تو دیر از نو ڈینائل آف اٹ. جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو علی گڑھ موومنٹ کے علی گڑھ سے پڑے ہوئے لوگ تھے, یہ تحریک پاکستان کا اول دستہ ہے, اور انہوں نے تحریک پاکستان کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کیا, خاص طور پر مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو ایم ایس ایف ہے, اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے یہ پلیس ٹو پلیس گئے اور جہاں پر انہوں نے لوگوں کو کنونس کیا کہ آپ نے 1935-36 میں جو ہے وہ آپ نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے. ایگزیکٹلی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انجمن حمایت اسلام جو ہے وہ بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتی ہے, لوگوں کو آرگنائز کرتی ہے اور تاکہ لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دے سکیں. پاکستان موومنٹ کے اندر جہاں علی گڑھ والوں کا کردار نظر آتا ہے, نو ڈاؤٹ علی گڑھین جو ہیں وہ یہاں پہ شامل نہیں ہوئے, لیکن جہاں علی گڑھ والوں کا کردار نظر آتا ہے اسی طرز کے ساتھ ہم لوگ مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ انجمن حمایت اسلام جو ہے وہ بھی اپنا جو ہے وہ اچھا خاصا کردار ادا کرتی ہے. جہاں پر پاکستان کے لیے قراردادیں پاس کی گئی, جو اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے اسٹوڈنٹ تھے they actively participated for the cause of the Muslim League. وہ ملک کے ہر حصے میں گئے, ویلیویبل سروسز جو ہے وہ پرفارم کی. قائد اذانی جو ہے قائد اعظم معذرت چاہتا ہوں, انہوں نے پاکستان کا جو جھنڈا تھا وہ اسلامی جو ہے وہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کہ جو ہے وہ وہاں پر لہرایا جو ہے. اور اسٹوڈنٹس جو اسلامیہ کالج کے تھے یہ جناح صاحب کے باڈی گارڈ تھے. جب جناح صاحب جو ہیں وہ 1940 میں لاہور میں قرارداد لاہور کے وقت تشریف لاتے. اب یہاں وہ پھر سے وہ ہسٹورک جو واقعہ ہے وہ لنک کرتا ہے کہ چونکہ اس سے کچھ دن پہلے خاکسار موومنٹ کے اوپر انگریز سرکار نے گولی چلائی تھی اور خاکسار جو تھے وہ بے تحاشا زخمی تھے. تو اس وقت جناح صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ ابھی جلسہ نہ کریں, لیکن جناح صاحب نہیں مانے. آپ نے کہا کہ وہ اپنے شیڈولڈ پروگرام پر ہوگا. تو ایسے میں جناح صاحب کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ اسلامیہ کالج لاہور ریلوے روڈ لاہور کے اسٹوڈنٹس نے مطلب جو ہے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا, آپ کو پوری طرح سے سیکیورٹی فراہم کی اور آپ کو اقبال پارک, اس دور کا منٹو پارک آج کا اقبال پارک جو ہے وہ وہاں پر لے اور جو ہے وہ وہاں تاکہ وہ جو ایک تقریب ہے وہ منعقد ہو. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے ایم ایس ایف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی حمید نظامی صاحب کی قیادت میں, جو جس نے پاکستان موومنٹ میں اپنا کردار ادا کیا, اور انجمن نے خاص طور پر اس دور میں مطلب اپنا کردار ادا کیا ٹو نیشن تھیوری کے حوالے سے. جو لوگ یہاں پر آئے ان کا تذکرہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کر چکا ہوں. تو نیچرلی انجمن حمایت اسلام کے جو ہے وہ کام کو کسی شکل میں اگنور نہیں کیا جا سکتا. انجمن باقی جو ادارے تھے مطلب یہاں پر موجود تھے, جس طرح سے وہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے for the cause of the Muslims rise, for the cause of development of the Muslims, اسی طرح سے انجمن حمایت اسلام بھی مسلمانوں کے لیے مطلب جب وہ کام کر رہی تھی, and it rendered valuable services for the cause of Pakistan, for the cause of the Muslims of subcontinent. And like Aligarh movement, they were also active, you can say active supporter of modern education, اور انہوں نے بھی اسی ماڈرن ایجوکیشن کو جو ہے وہ یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر پروموٹ کیا تھا. سو یہ جو سیشن ہے پرٹیکولرلی جس میں ہم بات کر رہے ہیں انجمن اور اس کی سروسز کی, یہ کلیئرلی ہمیں بتلاتا ہے
کہ جو سید احمد خان صاحب کا نقطہ نظر تھا وہ بالکل درست نقطہ نظر تھا، اس پر کوئی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر سید احمد خان صاحب وہ جو ماڈرن ایجوکیشن والا مطلب نقطہ نظر نہ رکھتے تو پرہیپس پاکستان کو اپنا قانونی مقدمہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔